ہم سب کے آقا جان عالمین وجہ کائنات کی بارگاہ عالی میں خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحب خانہ نے محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا اور ہم سب اس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دو چار باتیں سید صاحب قبلہ کے حکم پہ میں بھی پیش کر کے سرکار کے مدح خانوں میں اپنا بھی نام درج کرنے جا رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اگر پیارے آقا نے قبول فرما لیا تو یقین جانیے ہمارا بھی آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ وقت کم ہے، تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، 2-4 منٹ کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ مزۃ من موضات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے سرکار کے تشریف آوری کا اور سرکار کے تشریف آوری سے پہلے کے یہ پوری ہسٹری پوری تاریخ کو ایک شعر میں پیش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ یعنی اگر سرکار کی تشریف آوری نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آفاق سلمہ محفل میلاد کیوں سجائے؟ آپ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، یہ آرام کا وقت ہے، اس وقت آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے؟ سید صاحب قبلہ یہاں پہ کیوں آئے؟ ہم آپ کیوں آئے؟ تو اس لیے آئے، سب کے دلوں کی آواز یہی ہے کہ اس لیے ہم آئے کہ جو ہمیں باغ و بہار، ہمیں زندگی اور ہمیں جو یہ خوشیاں جو بھی میسر ہیں سب اسی نبی کے صدقے میں ہیں۔ اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ آئیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس مصرے میں اعلیٰ حضرت نے کیا پیغام دیا ہے؟ مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ جان ہے تو جہان ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، بولو معاذ اللہ۔ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور زندہ ہیں۔ کیوں زندہ ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور زندہ ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جان ہے تو جہان ہے، مطلب سورج چمک رہا ہے، چاند کی چاندنی سلامت ہے، آسمان کا شامیانہ سلامت ہے، زمین کی فرش سلامت ہے، ہوائیں وقت پہ چل رہی ہیں، یہ دنیا کی رانائیاں جو چل رہی ہیں یہ سب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ حضور سلامت ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کائنات کی جان ہیں، میرے نبی کائنات کی جان ہے۔ جب جان ہے تب یہ جہان سلامت ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جہان جو ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آگے اور سرکار اعلیٰ حضرت نے وضاحت فرما دیا اور ہمیں یہ عقیدہ عطا فرما دیا کہ اپنا ذہن صاف رکھو، جو کچھ ملا ہے، جو کچھ مل رہا ہے اور جو کچھ ملنے والا ہے یہ سب صدقہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی عقیدہ اعلیٰ حضرت نے عطا فرما دیا کہ جو کچھ دینے والا ہے
خدا ہے اور بانٹنے والے اس کے مصطفیٰ ہیں. بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم. قاسم مانے بانٹنے والا. رب ہے موتی عطا کرنے والا، یہ ہے قاسم بانٹنے والے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ارے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. اور اسی مفہوم کو جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اسی مفہوم کو شہزادہ اعلیٰ حضرت شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس انداز میں بیان کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. یعنی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سرکار سب آپ کا صدقہ ہے. اب اعلیٰ حضرت کے شعر کو ذہن میں رکھیے، شہزادہ اعلیٰ حضرت کے شعر کو ذہن میں رکھیے، ان تمام مفاہیم کو آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ہی چشم و چراغ میرے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت الرضوان اپنے اسلاف کے اسی نہج پہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. ہمیں اور آپ کو جو مقام و منصب ملے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہمیں جو زندگی ملی یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہمیں آپ کو جو اعلیٰ اولاد ملے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سرکار کی آمد کا ذکر ہے. سبحان اللہ. ایک بات اور پتے کی بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا. اچھا، سرکار کے آمد سے پہلے سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں اس 12 مہینے میں رمضان کو بڑی فضیلت حاصل تھی، لیکن اللہ نے رمضان میں حضور کو نہیں بھیجا. مچل کے رمضان میں حضور کو نہیں بھیجا، اور تمام دنوں میں جمعۃ المبارکہ مبارک دن ہے. اے اللہ اپنے محبوب کو جمعہ کے دن بھیجتا، لیکن رب نے نہیں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رمضان میں بھیجتا تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کو جو مرتبہ ملا ہے رمضان کے صدقے میں. جمعہ کو بھیجتا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کو جو مرتبہ ملا وہ جمعہ کے صدقے نہیں. حضور کی آمد سے پہلے پیر شریف کو کوئی جانتا تک نہ تھا. سرکار کی آمد ہوئی تو پیر تمام دنوں کا سردار بن گیا. سرکار کی آمد ہوئی، ماہ ربیع اول شریف رمضان شریف سے بھی زیادہ فضیلت کا مالک بن گیا. اس لیے کہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور ربیع اول شریف میں صاحب قرآن تشریف لائے ہیں. صاحب قرآن تشریف لائے ہیں. ارے وہ آئے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے. وہ آئے ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے. اور میرے بھائیوں کس شان کے ساتھ آئے. سبحان اللہ. ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا پیدا ہونے والا، یا تو روئے گا یا خاموش رہے گا. لیکن تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے وقت روتے ہیں، رونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بچے کی آواز سلامت ہے
اور وہ زندہ ہے. اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت خاموش رہے اس کی خاموشی دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ بچہ گونگا ہوگا یا بچہ مردہ ہوگا. ہر بچے یہی دو حالت میں آتے ہیں دنیا میں، یا تو روتے ہیں یا خاموش. لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک آنے والا ایسا آیا جو رو بھی نہیں رہے ہیں، خاموش بھی نہیں ہے. ان کی والدہ کریمہ فرماتی ہیں جب میرا نور نظر دنیا میں آیا تو رو بھی نہیں رہے ہیں، خاموش بھی نہیں ہے. ایک تیسری حالت تھی، وہ کیا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے ان کو دیکھا، ان کے لبائے مبارکہ ہل رہے ہیں، رو نہیں رہے ہیں، خاموش بھی نہیں رہے ہیں، بلکہ کچھ کہہ رہے ہیں. میں نے اٹھایا اپنے لال کو گود میں لیا اور کلیجے سے لگا کر جب ان کے چہرے مبارکہ کو، ان کے منہ شریف کو اپنے کان کے قریب کیا کہ کہہ کیا رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی. میں نے کہا آفاق سلم ہوں محفل میلاد کیوں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کیوں نہ منائے، ارے جو نبی پیدا ہوتے وقت ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، ان کی یاد میں محفل منا کے ہم نہ کیوں ان کو یاد کریں، ہم نہ کیوں ان کو یاد کریں. اسی لیے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. سرکار تشریف لائے، ہم گنہگاروں کو یاد کیا. میرے بھائیوں، اسی لیے ہم بھی اپنے نبی کی یاد میں محفل سجا کر اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں. جس نے دیکھا نہیں تیرا لطف عطا، کس پہ برسا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا چرچا نہیں. میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شمس فوجان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے قریب قریب آ جائیے، اندر کچھ آئیے، باہر اور مبارک چل اندر.